أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دینی بھائی اور اسلامی بہنوں، آج ہم بہت ہی اچھی حدیث لے کر آئے ہیں ماہ محرم کے حوالے سے. آپ لوگ اسے ضرور سنیں اور لائک کریں. تو چلتے ہیں حدیث کی طرف. حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشتے زباں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. مصر کی عورتیں ہیں عرب کے مرد ہیں، مصر کی عورتیں ہیں عرب کے مرد ہیں. ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہے، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں. ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں. کٹنا بغیر الاختیار ہے اور کاٹنا بالاختیار ہے. کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر کاٹنا مشکل ہوتا ہے. ہاں تو میں عرض کر رہی تھی کہ شہید کو شہادت کے وقت چونکہ زیارت خدا بندی نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اس میں اتنا ماہو مستغیر ہوتا ہے کہ چاہے گھوڑے ٹیکے اس کے جسم کو روندے چلے جائیں مگر اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جنت میں لذت نہیں. شہید جب جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا، میرے دینی بھائیوں، جب جنت میں شہید جائے گا تو عرض کرے گا، اے رب کریم میں نے تیری جنت دیکھ لی، اے رب کریم میں نے تیری جنت دیکھ لی. اس کے میوے کھا لیے، نہر سے دودھ پی لیا، شہد وغیرہ پی لیا، مگر یا اللہ مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آتی، مگر تیری جنت میں مجھے لذت نہیں آتی. پروردگار عالم فرمائے گا اے میرے راہ میں جان قربان کرنے والے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا وَتَسْتَحِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تم خواہش رکھ کرو اس میں موجود ہے. شہید عرض کرے گا، یا اللہ یا میرے مولا، مجھے وہ لذت جو میدان کربلا میں دشمن کی تلوار سے، میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کی دھار کے نیچے آتی تھی، یہاں نہیں ملتی. میری خواہش ہے کہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیجا جائے، میری خواہش ہے مجھے دنیا میں پھر واپس بھیجا جائے، پھر میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار ہو اور میری گردن ہو، میرا جسم ہو اور دشمن کے گھوڑے. پھر تیری راہ میں اقتلو قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتلو پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں. یہ عمل مجھے تیری جنت سے پیارا ہے مولا. شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کے حوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70 ہزار گنہگار بخش دیے جائیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. شہادت عظیم. جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ شہادت موزانہ ہوتا ہے اور اسی شہادت عظیم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے ذرے دے رہے ہیں. مختصر سا قافلہ ہے اور اس قافلے کا رہنما ہے جسے دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم فرمایا کرتے تھے کہ
کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سواری کتنی اچھی ہے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادے حسین حضور علیہ السلام کے مبارک کاندھوں پر سوار ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی اور اسلامی بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوست اور رشتہ داروں میں سے شیئر کریں، کمنٹ بہت ہی اچھا سا کمنٹ کریں۔ چلیے آگے کی حدیث سنیں۔ امام حسین کے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ کربلا کے اس عظیم شہید کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیں۔ امام ابن حجر عقلانی علیہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الصحابہ میں نقل فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین نے اپنے پاؤں حضور کے پاؤں پر رکھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے ننھے قدموں والے چڑھ آ چڑھ آ۔ چنانچہ شہزادہ حسین جسم اطہر پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ اپنے قدم حضور کے سینے پر رکھ دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ دیے۔ پس حضور نے فرمایا منہ کھول، منہ کھولیے۔ پھر آپ نے لعاب دہن ڈالا اور منہ چوم لیا، پھر کہا اے اللہ اسے محبوب رکھ، اے اللہ اسے محبوب رکھ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیے جس کی تربیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہو، جسم کے منہ میں مصطفیٰ علیہ تحیات النساء کا لعاب دہن ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تربیت حسین رضی اللہ عنہ تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹکڑا رکھا تھا۔ شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کا زمانہ تھا، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو حضور علیہ السلام نے فوراً انگلی ڈال کر کھجور نکال دی اور فرمایا ککھ ککھ چھی چھی، فرمایا ککھ ککھ چھی چھی یعنی ناپاک ہے مت کھا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال شہادت پر حرام ہے۔ حضرت امام حسین 7 سال 7 ماہ اور 7 دن تک حضور علیہ السلام کی صحیح شفقت میں رہے۔ اس تربیت نے آپ کو علم، فضل، شجاعت، سخاوت، ہمت اور رفاعت، تقویٰ و طہارت اور زاہد و ورع کی مکمل تصویر بنا دیا۔ یہاں میں صرف آپ کی شفقت و مہربانی کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ امام غلام کا واقعہ۔ ایک دن آپ کے ہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی۔ ایک غلام نے ایک کھانے کا قیمتی برتن لاپرواہی میں توڑ دیا۔ آپ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ غلام قرآن کریم کا عالم تھا، اس نے فوراً ہی یہ آیت کریمہ پڑھی، والکاظمین والغیظ، مومن غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا قزمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر اس غلام نے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا، بل عافینا عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے
آپ نے فرمایا عفوت عنکا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آیت پوری کرتے ہوئے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی تو رسول خدا کی نماز، علی المرتضیٰ کے سجدے اور فاطمہ الزہرا کی تلاوتیں سامنے تھیں۔ پھر ساری عمر اسی ذوق میں کٹی، حتیٰ کہ تیروں کی بار سے نیزوں کی عنایا اور تلواروں کی دھاریں بھی اسی سر کو بارگاہ یزیدی میں جھکنے سے باز نہ رکھ کر سکی۔ تو لکھا ہے لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن، لکھا ہے کہ لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن، مجھ کو گزاروں گا اسی لذت میں باقی کی عمر اپنی، گزاروں گا اسی لذت میں باقی کی عمر اپنی۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے نسرین فاطمہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت ہی اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔